اگر ہر خطا کے اوپر ہر گناہ کے اوپر اللہ کی طرف سے سزا آ جائے اور اس کی پکڑ آ جائے تو دنیا میں انسان جی نہ سکے۔ وما اصابکم من مصیبت، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، کہ یہ تمہارے ہاتھوں نے جو تم نے کمایا ہے گناہ اس کی وجہ سے ہے۔ اور فرمایا رب العالمین نے ویعفو عن کثیر، کہ رب العالمین بہت سے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ مصائب دنیا کے تو بہت زیادہ ہیں، پریشانیاں بھی بہت زیادہ ہیں، غم بھی بہت زیادہ ہیں، دکھ بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن رب العالمین فرماتے ہیں بشیء، وہ تھوڑی سی چیز کے اندر امتحان لے رہے ہیں، اس کے مقابلے میں جو بڑی بڑی مصیبتیں ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دنیا ہی میں سزا دیتے ہیں۔ فرمایا اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتے، برائی کا ارادہ فرماتے تو فرمایا اس کے گناہوں کی سزا کو روک دیتا ہے۔ بیماری لاحق ہو چکی ہے اس کا علاج کرے، یہ سنت ہے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ کتنے فضائل حدیث میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے بیان کر دیے۔ اگر کسی کو مصیبت آ جائے، غم آ جائے، دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، اولاد کا غم ہے، جان مال کا غم ہے، ان ساری چیزوں کا اگر امتحان ہے تو رب العالمین کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتا دیا کہ جو لوگوں کو اس ایسی آزمائش میں ڈالا گیا تو کل قیامت کے روز تو بغیر گناہ کے حساب و کتاب کو کیا اللہ رب العالمین کو جنت میں اٹھائے گے، صبر کی وجہ سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 155 تلاوت کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اس آیت کے متعلق صحیح بات سمجھانے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اپنی کتاب کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ جو میں نے آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس آیت میں رب العالمین نے صبر کا اعلیٰ مرتبہ جو اس سے پہلی والی آیت میں بیان کیا، کہ جس میں رب العالمین نے یہ فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، مال قربان کرتے ہیں، تو یہ صبر کا بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے، کیونکہ اس سے بھی پہلی والی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو مدد چاہا کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد صبر کا اعلیٰ مرتبہ بیان کرنے کے بعد اب یہاں پر صبر علی العموم، عام طور پر جو صبر ہے اس میں اللہ رب العالمین یہ بیان کرتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی تکلیف، تھوڑی تھوڑی مصیبت، پریشانی، غم، اولاد کا دکھ، درد، مال جان کے اندر کمی، بھوک کے ذریعے سے ہم آپ کو آزما کر آپ کے صبر کو پرکھیں گے کہ آپ کتنا صبر کرتے ہیں۔ کھرے اور کھوٹے کو ہم جان سکیں کہ کتنے
تم پانی میں ہو اور کتنے نہیں۔ تو آگے اس آیت میں ایک دوسری چیز یہ بیان کی کہ اللہ رب العالمین نے اس امتحان کا کہ ہم آزمائیں گے، اس امتحان کو رب العالمین نے لام تاکید جو سختی بیان کرتا ہے، شدت، اور ساتھ نون ثقیلہ، یہ دو چیزیں آ گئی، تو اس کے ذریعے سے رب العالمین نے تاکید کو بیان کیا کہ ہم ضرور آپ کا امتحان لیں گے، آزمائش کریں گے، آزمائش ہم کریں گے، امتحان لیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ دار الابتلاء ہے، دار الامتحان ہے، اور اسی لیے رب العالمین نے موت اور حیات جو ہے، مرنا جینا، یہ زندگی اور موت جو ہے، اس کو رب العالمین نے بھی یہ فرمایا کہ ہم نے اس کی جو تخلیق کی ہے، اس کو جو بنایا ہے، وہ بھی اسی لیے بنایا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے بھی تمہیں آزمائیں۔ جس طرح سورہ ملک میں آتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت وہ ذات، فرمایا بیدہ الملک، جس کے قبضے میں راج ہے، زمین اور آسمانوں کا راج جس کے قبضے میں، جس کے قبضے میں قدرت و طاقت ہے، تو فرمایا وہو علی کل شیء قدیر، اور چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو اور حیات کو، زندگی کو پیدا کیا، فرمایا کس لیے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے جو کیا ہے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوبیوں والا ہے، خوبی والا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم آزمائیں گے تمہیں زندگی اور موت دے کر، اس کے ذریعے سے بھی تمہارا امتحان لے گا۔ تو گویا اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آزمائش جو ہوتی ہے، کبھی کس طرح ہوتی ہے، کبھی اللہ رب العالمین انسانوں کو ترقی دے دیتے، بلائی دے دیتے، اچھائی دیتے ہیں، عیش دے دیتے ہیں، مال و دولت دے دیتے ہیں، خوشحال زندگی عطا کر دیتے ہیں، اچھی زندگی عطا کر دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے رب العالمین آزماتا ہے۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین تنزل کی طرف لے آتے ہیں، نیچے گرا دیتے ہیں برائیوں کے ذریعے سے، مال کے اندر کمی واقع کر کے، اولاد کے ذریعے سے، بچوں کے ذریعے سے، مختلف طریقے سے موت واقع کر کے، بیماریاں دے کر، مال کی کمی دے کر، رب العالمین کیا کرتا ہے؟ آزماتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے۔ اب یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے بلاء، اس کا معنی ہے آزمانا، امتحان لینا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، کہ کھرے اور کھوٹے کو پہچان لی کہ کون ہے جو بلاؤں کے اوپر، مصائب کے اوپر صبر کرنے والے، ان کو پہچان لے۔ اور فرمایا جو ان کو پہچانے جو رضا بالقدر، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو تقدیر میں انسان کے لیے فیصلے لکھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کون کون راضی ہوتا ہے، اس کو تاکہ ہم کیا کر لیں؟ آزما لیں اور جانچ لیں، اس کا امتحان لیں۔ آگے فرمایا رب العالمین نے کہ بشیء، تھوڑے سے، کتنا امتحان لیں گے؟ تھوڑا، بالکل معمولی۔ اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ مصائب دنیا کے تو بہت زیادہ ہیں، پریشانیاں بھی بہت زیادہ ہیں، غم بھی بہت زیادہ ہیں، دکھ بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن رب العالمین فرماتے ہیں بشیء، ان نکرہ لا کے، یہ شیء، تو اس کے ذریعے سے رب العالمین مصائب کو بتا رہے ہیں تنکیر کے ذریعے سے کہ یہ بہت تھوڑا سا امتحان ہے، بہت تھوڑی سی چیز کے اندر امتحان لے رہے ہیں، اس کے مقابلے میں جو بڑی بڑی مصیبتیں، بڑی بڑی مصیبتیں۔ تو مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ یہ تھوڑے سے مصائب کا یہاں پر ذکر کیا رب العالمین نے، اس لیے کہ اگر کہتا رب العالمین ہم تمہیں بہت بڑے بڑے امتحانوں میں ڈالیں گے تو لوگ گھبرا جاتے، وہ گھبرا جاتے، ہو سکتا ہے کوئی خودکشی بھی کر لے۔ تو رب العالمین نے کہا نہیں، بشیء، تھوڑی سے معمولی سی چیز کے اندر، تاکہ وہ خوف میں مبتلا نہ ہو۔ تو اس لیے آگے یہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں روایت ہے، اور اس سے پہلے یہ بھی جان لی کہ اللہ رب العالمین نے کہا بشیء، تھوڑا سا۔ تو اب اس کے ساتھ جب تھوڑا آ گیا تو ایک دم انسان کا دماغ چلا جاتا ہے، اوہو تھوڑی سی بات میں رب العالمین آزمائے گا، لیکن رحمت خداوندی میرے ساتھ کیا ہے؟ شامل رہے گی، وہ مجھ سے جدا نہیں ہوگی۔ تو
تو یہاں پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت مفسرین لکھا ہے، جس طرح تفسیر انوار البیان میں ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس بندے کو کوئی تھوڑا یا زیادہ انسان کو اللہ کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے تو فرمایا اصل میں وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان کو تھوڑی بہت تکلیف آتی ہے تو یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، جو اللہ رب العالمین کیا ہے اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور بہت زیادہ یعنی تھوڑی تکلیف آتی ہے لیکن زیادہ گناہ جو ہوتے ہیں رب العالمین اس کو کیا کر دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر ہر خطا کے اوپر، ہر گناہ کے اوپر اللہ کی طرف سے سزا آ جائے اور اس کی پکڑ آ جائے تو دنیا میں انسان جی نہ سکے گا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں، جس طرح قرآن کریم کی آیت میں آتی ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ یہ تمہارے ہاتھوں نے جو تم نے کمایا ہے گناہ اس کی وجہ سے ہے۔ اور فرمایا رب العالمین نے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ رب العالمین بہت سے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ تو پھر آگے فرمایا تھوڑا وَمِنَ الْخَوْفِ، کیا ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، خوف، تھوڑا سا خوف دے کر اللہ رب العالمین آزماتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین یہ خوف سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اس خوف سے مراد ہے ایک اللہ کا ڈر۔ کس کا ڈر؟ اللہ کا ڈر۔ اور دوسرا تفسیر مزری میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں خوف سے مراد دشمن کا خوف، دشمن کا خوف تمہارے اوپر کیا کر دیا جائے گا، طاری کر کے رب العالمین اس کے ذریعے سے بھی تمہیں آزمائے گا۔ اور جواہر القرآن تفسیر میں جس طرح یہ ہوتے ہیں نا، یہاں پر اب اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، بسا اوقات ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں، ڈر تو ہر وقت رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کل کو کیا ہوگا، ہماری اولادوں کے ساتھ کیا ہوگا، کیا مال کے ساتھ کیا ہوگا، تو یہ خوف ایک قسم کا کیا رہتا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہاں جواہر القرآن تفسیر میں ہے کہ اس میں وہ تمام فرماتے ہیں ڈراوے، دھمکیاں، مشکلات، مصائب، یہ سب کچھ داخل ہے جب تحویل قبلہ کے سلسلے میں یہ واقع ہوئی تھی، کیونکہ واقعہ چل کس کا رہا ہے، قبلے کی تبدیلی کا۔ سورہ سیقول الصفا جو پارہ شروع ہوا اس کے بعد سے یہ قصہ چل رہا ہے تحویل قبلہ، قبلے کی تبدیلی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جتنے یہود کی طرف سے ڈراوے تھے، دھمکیاں تھیں، یا ان کی طرف سے جو پریشانیاں تھیں، اعتراضات تھے، ان تمام کا خوف کیا ہے، یہاں پر وہ مراد ہے۔ تو فرمایا والجوعی، اور بھوک سے، جو کہتے ہیں بھوک کو، اور یہاں مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد قحط ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اس بھوک سے مراد روزوں کی بھوک، کہ رب العالمین تمہیں روزے کو حکم دیتا ہے بھوکے رہو۔ تو اب اس میں کون کامیاب ہوتا ہے؟ جو روزہ رکھ جائے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کے لیے خوشخبری آگے آنے والی ہے۔ تو فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کی تھوڑی کمی سے، نقص کہتے ہیں کمی کو، اور خسارے کو بھی کہتے ہیں مال کی۔ تو فرمایا اگر یہ نقص من الاموال یہ شیء بشیء کے ساتھ متعلق ہو جائے، اس کے ساتھ ہو، تو فرمایا اس کا معنی یہ ہوگا کہ مالوں کی تھوڑی کمی دے کر، مال میں تھوڑی کمی واقع کر کے ہم تمہیں کیا آزمائیں گے۔ اور اگر نقص من الاموال سے ہو تو مفسرین فرماتے ہیں اس کا معنی ہوگا کہ بالکل مال کو ہلاک کر کے، مال کو کیا تباہ کر کے ہم کیا تمہیں آزمائیں گے، اس کے اندر بھی تمہارا کیا ہے، امتحان لیں گے۔ فرمایا ابن کثیر میں ہے کہ مال کی کمی سے مراد یہاں پر زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، کہ ہم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ بہت سارے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، کہتے ہیں زکوٰۃ دیں گے تو مال میں کمی واقع ہو جائے گی، انہیں کہا جاتا ہے صدقہ خیرات دو، وہ ڈرتے نہیں، مال صدقہ خیرات دیا تو مال کم ہو جائے گا۔ تو اس کے ذریعے سے بھی رب العالمین فرماتے ہیں ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ والانفس، اور تھوڑا سا جانوں کی کمی آزمانے کے اندر، یعنی جانوں کی کمی سے مراد کیا ہے کہ قتل ہو جانا، موت واقع ہو جانا، اسی طرح عزیز و اقارب میں رشتہ دار ہیں انسانوں کے، ان کی انتقال ہو جانا، بیوی بچے ہی، چھوٹے معصوم بچے ہی، ان کا انتقال ہو جانا، تو اس کے بھی کیا ہے، یہ بھی مراد ہے۔ اور فرمایا والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے، پھلوں کے اندر کمی کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کھیتوں کے ضائع ہو جائے، پیداوار کی کمی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تفسیر مزری میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خوف سے یہاں مراد اللہ رب العالمین کا ڈر ہے۔ خوف سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا ڈر مراد ہے۔ اور بھوک سے مراد فرمایا رمضان کے روزے ہیں۔ اور فرمایا مالوں کی کمی سے مراد زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی ہے، کا حکم ہے۔ اور فرمایا جانوں کا نقصان اس سے مراد کیا ہے؟ امراض ہیں،
اور پھلوں کے کمی سے واقع اس سے مراد کیا ہے کہ اولاد، نرینہ اولاد، چھوٹی معصوم اولاد، اس کو رب العالمین کیا ہے، اس کو اٹھا لے، موت اس کے اوپر واقع کر دے۔ تو فرمایا وبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ بتا دیا کہ تمہارا امتحان لیا جائے گا، کھرے اور کھوٹے کو پہچانا جائے گا، اس کے لیے یہ ساری چیزوں کا امتحان ان چیزوں میں لیا جائے گا۔ امتحان کی چیزیں بتا دی کہ یہ امتحان کا پیپر ہوگا اور اس میں یہ چیز تمہارے لیے کیا ہے، اس کا امتحان ہوگا، لیکن وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے۔ اب یہ خطاب کس کو؟ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ آپ ان لوگوں کو بتا دو، اپنی امت کو، کہ جو بھی امتحان میں کامیابی چاہتا ہے، کامیرانی چاہتا ہے، تو وہ ان امتحانات میں کیا کرے؟ صبر کرے۔ صبر کرے گا تو رب العالمین اس کو کیا کر دے گا؟ خوشخبری اس کے لیے جنت کی۔ تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ انسان جو ہوتا ہے، اس کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، غم آتی ہیں، پریشانیاں دکھ آتی ہیں، اس کی فرمایا 4 وجوہات ہوتی ہیں۔ کتنی وجہ ہیں؟ 4 وجوہات۔ ایک فرمایا کہ گناہوں کی سزا کے طور پر انسان کوئی خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو رب العالمین اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ کسی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر فرمایا گناہوں کے کفارے کے لیے، کہ انسان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، مسٹیک ہو جاتی ہے، تو رب العالمین اسے کسی مصیبت اور پریشانی میں ڈال دیتے ہیں، جس کی ذریعے سے رب العالمین کیا ہے، اس سے اس گناہ کو جھاڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا تیسرا نمبر امتحان کے لیے بھی ہوتی ہے، امتحان لیتا ہے رب العالمین۔ اور چوتھی چیز فرمایا درجات کی بلندی کے لیے، انسان کے درجات کو کیا ہے، اس کو بلند فرماتے ہیں۔ جس طرح یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، بہت ساری اس کے اندر تفصیل ہے، لیکن مختصر یہ سورہ نساء میں ایک آیت آتی ہے، فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ جو آدمی برائی کرے گا اس کو اس کی برائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا۔ اب جب یہ روایت، یہ آیت اتری، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اللہ کے رسول کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کیا کامیابی کی بھی کوئی صورت ہے کہ قیامت کے روز رب العالمین ہر بدی کا، ہر برائی کا جب بدلہ عطا کریں گے تو بچنے کی کون سی صورت باقی رہے گی؟ تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نے فرمایا ابو بکر، اللہ رب العالمین آپ کی مغفرت فرمائے۔ فرمایا کیا تم مریض نہیں ہوتے ہو، بیمار نہیں ہوتے؟ اور فرمایا کیا تمہیں تکلیفیں نہیں پہنچتی؟ فرمایا کیا تم رنجیدہ نہیں ہوتے؟ کیا تمہیں کوئی مصیبت درپیش نہیں ہوتی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا اللہ کے رسول ہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جب یہ چیزیں پیش آتی ہیں تو رب العالمین ان کے ذریعے سے یہ کیا ہے، گناہوں کا یہ بدلہ ہو جاتی ہے۔ یہ ساری مصیبتیں، یہ سارے غم، یہ دکھ درد، یہ کیا ہے، انسان کے گناہوں کا بدلہ بن جاتے ہیں۔ تو گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کیا ہے، مٹا دیتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ فرمایا اے ابو بکر، تم اور تمہارے اصحاب یعنی مومنین، ایمان والے، دنیا میں گناہوں کا یہ بدلہ پا لیں گے۔ ان کو دنیا میں گناہوں کا بدلہ اس طرح مل جائے گا کہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائشیں آئیں گی، تھوڑی تھوڑی تکلیف جو آتی ہے۔ تو فرمایا باقی جو دوسرے لوگ ہوں گے یعنی کافر وغیرہ، ان سب کو دنیا میں سزا، امتحان تو نہیں ملتا، اس مصیبت میں نہیں آتے کہ جس کے ذریعے سے گناہوں کا بدلہ ملے، تو ان کے گناہ باقی رہتے ہیں۔ قیامت کے روز ان کو رب العالمین کیا کرے گا، اس کا بدلہ دے گا اور اس کو کیا کرے گا، سزا دے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت انوار البیان تفسیر میں ہے اور بخاری شریف کے حوالے سے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، تو رب العالمین اسے تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کیا ہے، آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری روایت آتی ہے مشکات کے حوالے سے ہے، فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جب بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی درجہ مقرر ہو جاتا ہے، اللہ کے یہاں اس کے لیے کوئی اچھا سا مقام اور جنت کے اندر مقرر ہوتا ہے، تو اب جب بندے کی حالت دیکھی جاتی ہے تو بڑی پتلی ہوتی ہے، تو یہ اس مقام تک اس اپنے عمل کے ذریعے سے یا اپنے سوچ اور فکر کے ذریعے سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جسم یا مال یا اولاد کی تکلیف کے ساتھ مبتلا کر لیتا ہے، پھر اس کو اس کی صبر کے اوپر رب العالمین اس مقام اور اس درجے تک کیا ہے، پہنچا دیتا ہے جہاں اللہ رب العالمین اس کو پہنچانا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف، مرض، فکر
رنج، اذیت، غم پہنچ جائے، فرمایا یہاں تک کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دے، گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور ایک دوسری روایت فرمایا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مومن مرد اور مومن عورت کو جان اور مال اور اولاد میں برابر تکلیف پہنچتی رہتی ہے، مسلسل ان کو تکلیفیں ملتی ہیں، ہر آدمی کو ملتی ہیں۔ اپنی ڈیلی لائف میں دیکھیں تو کتنی پریشانیاں اور غم، تکلیفیں ہر آدمی کو مل رہی ہیں، پہنچتی ہیں۔ تو فرمایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ کیا مومن کی شان ہے! اللہ رب العالمین کتنا کریم رب ہے ہمارا کہ یہ دنیا میں جو تین تکالیف آتی ہیں اس کے ذریعے سے سارے گناہوں کو کیا کر دیا جائے گا؟ ختم کر دیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ روایت سنے نا تو اتنا انسان کو اطمینان اور سکون ملتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے کہ کوئی تکلیف آتی ہے پھر اس کے مقابلے میں، اس روایت کے مقابلے میں تو ہے کچھ چیز بھی نہیں رہتی، کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، کس کا ارادہ فرماتے ہیں؟ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دنیا ہی میں سزا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں ہی سزا دیتے ہیں، کسی مصیبت میں ڈال دیا۔ فرمایا اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتے، برائی کا ارادہ فرماتے تو فرمایا اس کے گناہوں کی سزا کو روک دیتا ہے۔ اب خود اندازہ کرو کہ ایک شخص سے دنیا میں اس کو اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، غم آتا ہے، اولاد کا غم ہے، جان و مال کا غم آتا ہے، یا اور کوئی پریشانی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، یہ غم اور یہ دکھ دنیا میں آ کر جنت میں جب یہ جاتا ہے، رب العالمین سے ملاقات کرتا ہے تو کوئی گناہ اس کے ساتھ باقی نہیں رہتا، سیدھا رب العالمین کیا اس کے کیا ہے؟ خیر و بلائی چاہتے ہوئے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ مومن بندے کے لیے تکالیف، پریشانی اور مصائب، ان چیزوں کے اندر گھبرانا نہیں چاہیے، اس کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ان چیزوں کو اپنی لیے آخرت کے لیے خیر کا ذریعہ سمجھے، آخرت کے لیے بلائی کا ذریعہ سمجھے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ کیا ہے؟ گویا اس کے لیے ایک انعام ہے جو اللہ رب العالمین اسے عطا فرما رہے ہیں۔ ہاں لیکن اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ انسان آخرت کی سزا سے بچ جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ آخرت کی سزا سے بچ جاتا ہے، اور جنت میں کیا ہے؟ انسان سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور اس کا پھر دوسری مفسرین ایک دوسری بات لکھی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اللہ تو مجھے مصیبت میں ڈال، اے اللہ مجھے پریشانی بھی ڈال، اے اللہ مجھے بیماریاں عطا کر۔ دعا نہیں کرنی چاہیے، یہ خلاف سنت ہے۔ ہاں بیماری میں آ جائے، مصیبت میں پھنس جائے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ میری اس مصیبت کو دور کر، کہ اللہ میری اس پریشانی کو دور کر، اس غم کو دور کر، اور اگر کوئی بیماری لاحق ہو چکی ہے اس کا علاج کرے۔ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا طریقہ ہے۔ اور یہ نہیں کہ انسان علاج چھوڑ دے، میں علاج ہی نہیں کرواتا، بس ہے شکر صبر کرتا ہوں، یہ کیا ہے؟ سنت کے خلاف ہے۔ جب بیماری ہو جائے اس کا علاج کرے، اور کوئی تکلیف ہے اللہ رب العالمین کے سامنے، اس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین جو دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کے دو اوقات بتائیں، ایک فرض نماز کے بعد اور دوسرا رات کے تہجد کو اٹھ کر۔ اور یہ اس آیت کے پہلی، ان آیتوں سے پہلے والی آیت یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ نسخہ بتا دیا ہے، اس کا حل بتا دیا، سلوشن بتایا کہ یہ کام کرو گے تو رب العالمین تم سے مصیبت کو کیا کر دے گا؟ دور کر دے گا۔ اور اسی طرح جو لوگ ہیں، بہت سارے لوگ کیا ہے اس ایسے وقت میں کیا ہے چلا لیتے ہیں، اپنے آپ کو یہ بھی باتیں کرتے ہیں مجھے، او ہو خدا کو ہم ہی ملے تھے، اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو بابا یہ آزمائش ہوتی ہے۔ کتنے فضائل حدیث میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے بیان کر دیے۔ اگر کسی کو مصیبت آ جائے، غم آ جائے، دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، اولاد کا غم ہے، جان مال کا غم ہے، ان ساری چیزوں کا اگر امتحان ہے تو رب العالمین کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتا دیا کہ جو لوگوں کو اس ایسی آزمائش میں ڈالا گیا تو کل قیامت کے روز تو بغیر گناہ کے حساب و کتاب کو کیا اللہ رب العالمین کو جنت میں اٹھائے گے، صبر کی وجہ سے۔ یہ صبر کریں گے تو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو مل کی توفیق عطا فرمائے۔